پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے والدین نے تقریباً 1.5 سال پہلے زبردستی میرے چچا کی بیٹی سے میری منگنی کر دی، میں اس سے شادی پر بالکل تیار نہیں۔ میں نے ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ میں اس لڑکی کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مگر میرے والدین مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ داری خراب ہو جائے گی، لڑکی کی عزت خراب ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں شادی کرنے کے بعد 6 مہینے میں ہی اس کو طلاق دے دوں گا، لیکن وہ میری سننا ہی نہیں چاہتے۔ رہنمائی فرمائے میں ان کو یہ منگنی توڑنے پر کیسے راضی کروں؟ بھائی جان بول دو میں نے منگنی توڑ دی ہے، لڑکی کو فون کر دو میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، میں نے منگنی توڑ دی ہے، اناؤنس کر دو، اپنے اسٹیکر چھپوا کے اپنے کمروں میں لگا دو، یہ منگنی میں نے توڑ دی ہے۔ تو کیا کر لیں گے بھائی لوگ؟ آپ پولیس کو بلائیں گے، پولیس کو بولو میں نے منگنی توڑ دی ہے، تو کچھ بھی نہیں کیس بنتا اس پہ۔ ہمت کرو بھائی، یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ غلط حرکتیں کر رہے ہو آپ۔ تو پروفائل پہ لگا دو میں نے منگنی توڑ دی ہے، اپنی آئی ڈی میں نے منگنی توڑ دی ہے کہ نام سے بنا لو، اپنی آئی ڈی جو ہوگی نا آپ کی، اور ہر جگہ یہی اناؤنسمنٹ ہو میں نے منگنی توڑ دی ہے۔ کتنا پٹو گے، کتنا مار کھاؤ گے، وہ جو عزت خراب ہوگی نا بعد میں جب لڑکی کو محبت نہیں دو گے اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرو گے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ زیادہ بےزتی کی بات ہے، اس سے جب طلاقیں ہوں گی تو زیادہ رشتہ ٹوٹے گا اس سے۔ تو اس لیے یہ وہ جو جب آپ کو کوئی کال کرے نا تو ٹون میں آواز آئے میں نے منگنی توڑ دی ہے، تو ہر طرح سے آپ بس ایک ہی رٹا لگاؤ میں نے منگنی توڑ دی ہے، تو کچھ دن پٹو گے پھر سیٹ ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مجھ سے شادی کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھلوائی گئی کہ میں شادی کے لیے راضی ہوں، میں نے دباؤ میں آ کر جھوٹی قسم اٹھائی، تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ کیوں نہیں گناہ گار ہوگے میرے بھائی؟ کیا دباؤ، کیا بندوق رکھی ہوئی تھی آپ کو؟ آپ بول دیتے میں راضی نہیں ہوں۔ اور پھر یہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی ہو کے دلہن کو پہلی رات میں بول دیتے ہیں کہ میں تو خوش نہیں تھا، میرے ابا نے زبردستی کروائی ہے۔ تو دلہن کو چاہیے کہ ایک تھپڑ کھینچ کے لگا دے ایسے آدمی کو اور بولے کہ مجھے بہت افسوس ہوا لیکن کہ غیر شعوری طاقت نے مجھ سے یہ تھپڑ کھینچ کے لگوایا ہے۔ یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہوتی ہے کہ کسی لڑکی سے آپ کو بالکل بھی رغبت نہیں ہے اور آپ شادی نہیں کرنا چاہ رہے، اور پھر آپ شادی کریں اور پھر اس کو بتا دیں کہ میں نہیں چاہتا تھا۔ اسی طرح مرد بھی یہ کام لڑکیاں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ دباؤ میں آ کے ہاں کر دیتی ہیں اور شادی کی پہلی رات شوہر کو بول دیتی ہیں کہ مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو یہ اس کا بھی یہی علاج ہے۔ تو یہ بہت ہی بری حرکت ہے، تو اس لیے شادی کرنی ہو تو کریں، نہیں کرنی ہو تو ابا اماں سے کہہ دیں بھائی میرا موڈ نہیں ہے، اور اگر ابا اماں کے دباؤ میں آ کے ہاں کر دیے پھر دل سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، پھر بولیں یار چلو میرے مقدر میں یہی ہے۔ پھر بیوی کو دل سے ایکسیپٹ کر لیں، عورت اپنے شوہر کو دل سے پھر ایکسیپٹ کرے۔ یا تو لکھا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، اس کا یہی مطلب ہے کہ بھائی تپڑ ہے تو ماں باپ کے سامنے اڑ جاؤ بھائی ہمیں نہیں پسند ہے نہیں کرنی، اور اگر تپڑ نہیں ہے تو برداشت کر لو، پھر بولو پھر یہی ہے جو ماں باپ نے میری جہاں کرا دی میرے مقدر میں یہی تھی، میں اب اسی سے دل و جان سے محبت کروں گا۔ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، اپنے کمرے پہ لکھ کے لگا لیں آپ یہ، اور دیکھ دیکھ کے رویا کریں اس کو۔ محمد سلمان کرک کے پی کے کیا جن گانوں میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں ان کو سننے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ یار یہ کفر کے فتوے بہت آج کل اسپیڈ سے لگ رہے ہیں، کافر نہیں ہوتا، لیکن ایک تو کفریہ کلمات ہوتے ہیں بے کہ نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ شاعری میں شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے، اس کا کفر سے تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تو اللہ سے بہت ساری شکایتیں کی علامہ اقبال نے۔ ان شکایتوں کا حاصل یہ تھا کہ مسلمان تو تجھے مانتے ہیں اور تیرے نبی کو بھی فالو کرتے ہیں اور ان کا تو نے یہ حشر کیا ہوا ہے، اور کافر جو پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس کو آپ جو ظاہر پرست لوگ ہیں وہ تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ بعض لوگوں نے لگا بھی دیا تھا علامہ اقبال پہ کہ بھئی یہ تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ برائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ برائیاں نہیں، وہ ایک ناز تھا کہ اللہ وہ جو ہے تجھے مانتے نہیں ہیں اور وہ کیا کیا چاندوں پہ پہنچ رہے ہیں، اور ہم تو تجھے مانتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ اشر کیا ہوا ہے تو نے۔ تو وہ ایک شکوہ تھا، ایک ناز تھا۔ بعد میں پھر علامہ اقبال نے اس کا جواب بھی لکھا، اللہ کی طرف سے گویا خود ہی جواب دیا کہ تمہارے اندر یہ خرابی ان کے اندر یہ خوبی، اس طرح کی باتیں لکھی۔ تو شاعری گانوں میں فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے آپ، ایک شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے۔ ہاں واضح طور پر اللہ کی معاذ اللہ گستاخی ہے، یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کوئی گستاخی ہو رہی ہے، یا کوئی بالکل ہی ایسی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس گانے کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہے اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مذہبی جنونی قسم کے لوگ آج کل جو ہے یہ کیا ہر دور میں رہے ہیں، آج کل کچھ زیادہ ہو گئے ہیں،
تو وہ فوراً گستاخی اور ایک دم فتوے کفر کے لگانا شروع کر دیتے ہیں. شاعری کی دنیا ایک الگ ہوتی ہے, اس کا ایک شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے, وہ شاعری والے انداز میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے. تو اس میں فوراً گستاخی کا پہلو نکال لینا یا کفر کا پہلو نکال لینا, یہ میچور لوگوں کا کام, یا وہ لوگ جن کے اللہ نے علم رسوخ عطا فرمایا ہے ان کا کام نہیں ہے یہ. تو بہرحال پھر بھی اگر واقعی 100% کوئی کفریہ جملہ ہو گانوں میں تو سننے سے کافر نہیں ہو جائے گا, لیکن گناہ گار. تو گانا سننا تو ویسے ہی غلط ہے, لیکن اگر اس طرح کا گانا سنے گا تو یہ اور زیادہ غلط ہے. کافر جب ہوگا جب اس پہ راضی ہو, کہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو کفر پہ رضا جب کا اظہار ہوتا ہے تو انسان کافر ہوتا ہے, رضا کا اظہار نہ ہو تو پھر کافر نہیں ہوتا. لیکن بہرحال خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بے ایمان والی موت نہ مرے, کیونکہ اس نے اس کو ہلکا سمجھا. تو یہ ہے پوری بات. جلدی فیصلہ نہ کریں کفر کا, اس کی تعویل کریں حتی الامکان, اور اگر کوئی واضح طور پر بالکل ہو تو پھر نہ سنیں اس گانے کا. لیکن سننے والے پر بھی کفر کا فتویٰ نہ لگائیں جو سن رہے ہیں.